बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सुबह उठा तो घर वाले अफसोस से किसी की मौत का जिक्र कर रहे थे। मैंने हैरत से पूछा तो मुझे मेरी माँ ने बताया कि हमारे मोहल्ले में रहने वाला वो बूढ़ा फोत हो गया है जो अपनी इकलौती बेटी के साथ अकेला रहता था। उस बूढ़े की मौत की खबर सुनकर मुझे अफसोस हुआ। वो बूढ़ा आदमी तकरीबन 70 साल का था। अब मुझे अफसोस ये हो रहा था कि अपनी जवान बेटी का वो सिर्फ इकलौता वारिस था। इस घर में और कोई भी नहीं रहता था। मेरे अफसोस करने पर मेरी माँ अजीब से लहजे में बोली कि ऐसे वारिसों से तो अच्छा है इंसान लावारिस रहे। मुझे अपनी माँ के इस अजीब से जुमले पर कोई हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो बूढ़ा मोहल्ले में किसी को अच्छा नहीं लगता था। वजह यह थी कि वो अपनी जवान बेटी को कैद रखता था। उसका मिजाज बहुत बुरा था। मोहल्ले में सब लोग भाइयों की तरह रहते थे, जबकि वो अलग थलग रहने वाला इंसान था। उसने अपनी बेटी को भी कभी लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया था, ना कभी उसे घर से बाहर निकलने दिया था। सब मोहल्ले वालों को लगता था कि वो अपनी बेटी पर बहुत जुल्म करता है, क्योंकि उस बूढ़े के घर के बिल्कुल साथ रहने वालों ने ये मशहूर कर रखा था कि रातों को उस लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। एक दो बार मोहल्ले की औरतों ने हमदर्दी में बूढ़े के घर में जाने की कोशिश की ताकि लड़की से पूछ सके कि वो कैसी जिंदगी गुजार रही है और उसका बाप उसे कैद में क्यों रखता है, मगर वो बूढ़ा दरवाजे पर ही औरतों को देखकर रोक देता था और बदतमीजी करके अपने घर से बाहर निकाल देता। उसके ऐसे रवैये पर लोगों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और उसकी बेटी के लिए अफसोस करते रहते थे। वो बूढ़ा अपनी जवान बेटी के साथ हमारे मोहल्ले में 7 साल पहले आकर रहा था, और हैरत की बात यह थी कि इन 6-7 सालों में कभी किसी ने उस बूढ़े की बेटी को घर से निकलते नहीं देखा था और ना ही किसी को उस घर में जाने की इजाजत थी। बूढ़ा सरकारी मुलाजिम रहा था। अब उसकी पेंशन से दोनों बाप बेटी का गुजारा हो रहा था। हमारी गली के किराने स्टोर से वो बूढ़ा अपने घर का सौदा सलफ लिया करता था, मगर अजीब बात थी कि वो जब तक दुकान के बाहर मौजूद रहता उसकी नजरें अपने घर के दरवाजे पर जमी रहती थी, यूं जैसे उसे डर हो कि उसकी बेटी घर से निकल ना जाए। उसकी ये हरकत मोहल्ले वालों को अजीब लगती थी। एक दो बार दुकान पर मौजूद लोगों ने मजाकन उसे ये बात कह दी कि फिक्र मत कीजिए बाबा जी, आपकी बेटी कहीं नहीं जाएगी। इस बात पर उस बूढ़े ने अच्छा खासा शोर किया था और गुस्से से बोला था कि मैं जानता हूँ मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मगर मैं मोहल्ले वालों की वजह से परेशान हूँ कि कहीं कोई ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल ना हो जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी से किसी को मिलवाना नहीं चाहता। बूढ़े की इस बात के बाद से खास तौर पर मोहल्ले के सब लोग उससे दूर होने लगे और उससे बात करना भी छोड़ दिया। हालांकि मोहल्ले के सब लोग मिलनसार थे और एक खानदान की तरह रहते थे, मगर उस बूढ़े की अजीब फितरत की वजह से सब ने उसे अकेला छोड़ दिया और उस बूढ़े को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। मैंने सुना था कि इंसान की मौत एक ऐसी चीज है कि बुरे से बुरे इंसान के मरने पर लोग उससे नाराजगी बुला दिया करते हैं, मगर यहाँ मौत पर भी किसी को उस बूढ़े के जाने का अफसोस नहीं हुआ था, बल्कि सबका यही मानना था कि इस बहाने उस बूढ़े की बेटी को कुछ आज़ादी मिलेगी। मैं नाश्ता करके फारिग हुआ तो मेरी माँ चादर ओढ़े घर से जा रही थी। मेरे सवाल पर वो बोली कि बूढ़ा तो मर चुका है, लेकिन अब हमें जाकर उसकी बेटी की खबर लेनी चाहिए। न जाने वो मासूम लड़की कैसी होगी, किस हाल में होगी। मौत के दिन भी बेचारी अकेली बैठी रहे तो हम मोहल्ले वालों का क्या फ़ायदा। मेरी माँ को भी मोहल्ले की बाकी औरतों की तरह यही तजस्सुस सता रहा था कि बूढ़े की बेटी कैसी दिखती होगी और उसे इतना छुपा कर रखने की वजह क्या थी। मैंने सर हिला दिया। माँ के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मर जाने वाले इंसान से सब नाराज़गी और गिले शिकवे ख़त्म कर लेना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं भी सवाब की खातिर बूढ़े के जनाजे में शामिल हो जाऊं। जब मैं जनाजे की तैयारी करके वहां पहुंचा तो देखा कि बूढ़े के घर के बाहर मोहल्ले के सभी लोग जमा थे और सब हैरान हो रहे थे कि बूढ़े की मौत फजर के वक्त हुई थी, मगर तब से अब तक उस बूढ़े का कोई भी जानने वाला उसकी मौत पर नहीं आया था। शायद वो बूढ़ा सिर्फ मोहल्ले में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी अकेला ही था। इस मौके पर हम मोहल्ले वालों ने उस घर का सारा इंतजाम संभाला था। सब औरतें बूढ़े के घर जमा थीं। कुछ देर बाद बूढ़े के गुस्ल और कफन का इंतजाम किया गया तो बूढ़े के जिस्म को हाथ लगाते ही सब लोग हैरान होने लगे और हैरत बड़ी सरगोशियां वहां फैलने लगी थी। मैं भी उलझा हुआ था और जल्द हम बूढ़े के जनाजे के बाद उसे लेकर कब्रिस्तान की जानिब बढ़ गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो पता चला कि बूढ़े की कब्र बनाने वाला गोरकन कब्र बनाते हुए अचानक बेहोश हो गया था। हमें लगा कि ये शदीद गर्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि उस रोज बहुत सख्त धूप थी। उस गोरकन का बेटा हम सबको देखकर परेशानी से बोला, कब्र खोदी जा चुकी है, मगर जनाजे को दफनाने और कब्र पर मट्टी डालने का काम हम सब खुद करेंगे।
کیونکہ اس کا باپ ہوش میں نہیں آ رہا۔ محلے والے بوڑھے کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے جب مجھے اس گورکن کے بیٹے نے نہایت عجیب سی بات بتائی تھی جو مجھے ٹھٹکا گئی۔ وہ بولا کہ میرا باپ جوانی سے قبریں کھودنے کا کام کر رہا ہے، سردی ہو یا گرمی، ہر موسم میں میرا باپ قبر کھودتا آیا ہے، مگر آج میرا باپ قبر کھودتے ہوئے بار بار حیرت کا شکار ہو جاتا تھا اور قبر کھود کر باہر نکلا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ میں اس لڑکے کی بات پر حیران ہوا اور اس لڑکے سے بولا کہ اس بوڑھے کی قبر میں ایسا کیا تھا کہ اس کے باپ کی یہ حالت ہوئی، تو لڑکا بولا کہ تو قبر کو جا کر دیکھ لو، تم بھی سمجھ جاؤ گے۔ میں حیران سا کھلی قبر کی طرف بڑھا۔ جب میں قبر کے قریب پہنچا تو اندر کی طرف جھانکنے پر میری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ میں نے کبھی زندگی میں ایسی قبر دیکھی تھی۔ میں پیچھے ہو کر گر گیا تھا اور کچھ ایسی ہی حالت محلے والوں کی تھی۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی بوڑھے کی قبر ہے۔ پہلے اس بوڑھے کی میت کا حال اور اب قبر، سب حقدک رہ گئے تھے۔ جب میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو میرا دماغ سنسنا رہا تھا اور نظروں میں ابھی تک وہ قبر گھوم رہی تھی۔ گھر پہنچا تو میری ماں عجیب سی بات کر رہی تھی۔ وہ گھر والوں کو بتا رہی تھی کہ جب سب عورتیں جنازے پر اس کے گھر پہنچی تو اس بوڑھے کی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ سب کی آنکھیں اس پر ٹک گئی تھی، مگر وہ لڑکی ان سب کو اپنے گھر میں جمع ہوتا دیکھ کر پھرتی سے اٹھی اور اچانک ہی اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ سب عورتیں حیران ہونے لگیں۔ سب کو ایسا لگا جیسے وہ لوگوں سے ڈر رہی تھی۔ اسی عورتوں نے بہلا کر باہر نکلنے کا کہا، اسے سمجھایا کہ وہ سب اس کے ہمدرد ہیں اور ایسے موقع پر اس کو سہارا دینے آئے ہیں۔ سب نے باری باری اس لڑکی سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس لڑکی نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ سب سے درخواست کرنے لگی کہ میرے باپ کے جنازے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ سب کی شکر گزار ہے، مگر وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس کا رویہ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری ماں کا اور دوسری عورتوں کا ماننا تھا کہ ایسا وہ صرف اپنے باپ کی خوف کی وجہ سے کر رہی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کبھی لوگوں سے ملنے جلنے نہیں دیا تھا اور شاید اپنی بیٹی کو باز رکھنے کے لیے سب لوگوں سے ڈراتا رہا تھا، اس لیے وہ ایسے ہوگی تھی۔ پھر جب تک اس کے باپ کا جنازہ پڑھاتا رہا وہ لڑکی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میری ماں نے بتایا کہ کچھ دیر تو اس کے انتظار میں ہم سب بیٹھی رہی، مگر جنازہ اٹھنے کے بعد کسی کا وہاں رکنے کا جواز باقی نہیں رہا تھا۔ مجبوراً اٹھ کر سب آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اپنی امی کی باتیں سن کر بھی مجھے بھی حیرت ہوئی۔ میری ماں اس سب کا الزام بھی اس مرحوم بوڑھے کو دے رہی تھی اور اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس نے اپنی جوان بیٹی کو ایسا بنا دیا تھا۔ وہ افسوس سے بولی کہ باپ خود تو مر گیا مگر بیٹی کو کسی قابل نہیں چھوڑا، اب جوان لڑکی کیسے اکیلی زندگی گزارے گی، جبکہ وہ لوگوں سے ملنا بولنا بھی نہیں جانتی اور لوگوں سے یوں ڈر رہی تھی جیسے سب اس کا قتل کر دیں گے۔ کھانا بھی محلے والوں نے اس کے کمرے کے دروازے پر خاموشی سے رکھ دیا تھا اور جب محلے والے اس کے گھر سے روانہ ہوئے تو محسوس کیا کہ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ محلے والوں کو لڑکی کی یہ باتیں پریشان کر رہی تھی۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ وہ لڑکی سب سے ملنا کیوں نہیں چاہتی، بلکہ سب کو یقین تھا کہ ایسا اس بوڑھے کی وجہ سے ہو رہا تھا جس نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو لوگوں سے یوں بچا کر اور اکیلا رکھا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ شاید وہ لڑکی ساری زندگی لوگوں سے دور رہی، اس لیے اسے لوگوں کی پہچان نہیں رہی ہے۔ اب بوڑھے کو برا بھلا کہنے کی بجائے اب سب کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً لڑکی سے بات کرنے کی اور ملنے جلنے کی کوشش کرتی رہیں، تو شاید ایک روز وہ لڑکی سب سے بولنے ملنے لگے۔ میری ماں میرے سمجھانے پر بولی کہ وہ اگلے روز ضرور اس لڑکی کے پاس چکر لگائے گی۔ میں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھا بوڑھے کی قبر کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرے اندر اس بوڑھے کے بارے میں جاننے کا تجسس جاگ رہا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس بوڑھے کی بیٹی سے ملتا، کیونکہ صرف وہی تھی جو اپنے باپ کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی۔ مگر وہ لڑکی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو مجھ سے کیسے بات کرتی؟ میں کچھ دن انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ لڑکی محلے والوں سے گل مل جائے، مگر بہت دن گزر گئے، اس لڑکی کی کوئی خبر نہیں ملی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو وہ افسوس سے بولی کہ محلے کی عورتوں نے اس لڑکی سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس لڑکی نے گھر کا دروازہ کھولا نہ کسی سے بات کی تھی۔ جب اسے دوسری بار کھانا پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس نے صاف الفاظ میں بول دیا کہ اس کے گھر میں سب سامان موجود ہے، وہ کھانا پکانا خود کر سکتی ہے۔ اس کی بات نے سب کو باور کروا دیا کہ وہ اب کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دے گی۔ اب محلے والے ٹھٹکنے لگے، سب کو لگتا تھا وہ لڑکی بوڑھے کی وجہ سے قید ہے، جبکہ وہ لڑکی اب خود بھی اپنے باپ والا رویہ رکھ رہی تھی۔ شروع میں لڑکی سے سب کو ہمدردی محسوس ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ لوگ اس سے بیزار ہونے لگے اور اسے بھی بوڑھے کی طرح اکیلا چھوڑ دیا۔ میں بھی کچھ دن بعد اس لڑکی اور بوڑھے کے بارے میں
भूलने लगा था। लेकिन एक रोज़ जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर वापस आ रहा था तो मैंने महसूस किया कि उस बूढ़े के घर का दरवाज़ा कुछ खुला हुआ था। मैं चौंक गया क्योंकि वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। अभी मैं दरवाजे को देख रहा था कि उस बूढ़े की बेटी ने डरते डरते सर बाहर निकाल कर गली में झांका। मैं हैरत ज़दा से स्याह चादर में छुपे उस निहायत हसीन चेहरे को देख रहा था। जब वो मुझे देखकर झिझकते हुए बोली कि उसके घर में खाने का सब सामान ख़त्म हो गया है, उसके बाप की पेंशन आना भी अब बंद हो चुकी है। वो लड़की परेशान थी और कुछ दिन से भूखी थी, इसलिए उसे मदद दरकार थी। मैंने उसकी बात सुनी तो उसे इंतज़ार का बोलकर जल्दी से घर आया। मैंने खामोशी से घर में पका खाना निकाला, अपनी बचाई हुई रकम से कुछ पैसे उठाए और उस लड़की के घर पहुंच गया। वो लड़की अब भी दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे खाना दिया और उससे कहा कि दरवाज़ा बंद मत करना, मैं भी तुम्हें सौदा ला कर दूंगा। मुझे हैरत हुई जब उस लड़की ने मरवतन भी इनकार नहीं किया और फर्माबरदारी से सर हिला दिया। मैं फ़ौरन दुकान पर पहुंचा और ज़रूरत का सामान खरीद कर उस लड़की के घर पहुंच गया। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो उस लड़की ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उसे सामान पकड़ाने की कोशिश की तो उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर जाने का रास्ता दिया। वो लड़की मुझे मुसलसल हैरान कर रही थी। कहाँ तो वो मोहल्ले की औरतों से भी बात करने को तैयार न थी और कहाँ मुझे अपने घर बुला रही थी। मैं हैरत ज़दा से अंदर दाखिल हुआ तो वो लड़की शर्मिंदगी से बोली कि मैं ये सारा सामान नहीं उठा सकती थी, इसलिए तुम्हें तकलीफ दी है। मैंने उस लड़की की माजरत पर सिर्फ सर हिला दिया और खामोशी से सारा सामान जाकर किचन में रख दिया। मैंने घर से निकलते हुए अचानक रुककर लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई राब्ते का जरिया है। मेरे इस अचानक सवाल पर उस लड़की ने ठिठक कर मुझे देखा तो मैंने जल्दी से वजाहत दी कि मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि उसे दोबारा कोई ज़रूरत पेश आए या कोई परेशानी हो तो वो मुझे फ़ोन करके बता सकती है, मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं नरमी से बोला तो उस लड़की की हैरत ज़ायल होगी। वो बोली कि हाँ, मेरे बाप का मोबाइल फ़ोन घर पर रखा है, मगर मैंने उसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती, न मेरे बाप ने मुझे किसी से राब्ता करने की इजाज़त दी थी। मैं लड़की के आखिरी जुमले पर चौंका था, मगर मैंने जाहिर नहीं किया और उससे उसके बाप का मोबाइल मांगा तो उसने मुझे बूढ़े आदमी का मोबाइल आकर दे दिया। मैंने उस मोबाइल में अपना नंबर सेव किया और चेक किया तो उसमें अच्छा खासा बैलेंस मौजूद था। मैंने उस लड़की से कहा कि वो कोई भी परेशानी हो तो सिर्फ मुझे एक मैसेज कर दे या फिर कॉल कर ले, मैं मौका देकर उसके पास आ जाऊँगा। मैंने सारा वक्त नज़र झुकाकर रखी थी क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और मैं नहीं चाहता था मेरी नज़रें बेलगाम हो, इसलिए वो लड़की भी इत्मीनान से खड़ी रही। शायद मेरी शराफत की वजह से लड़की मेरी हर बात मानती चली गई। मैं घर आया तो उस लड़की के बारे में सोचता रहा और कुछ दिन इसी इंतज़ार में गुजर गए कि शायद वो लड़की मुझे कोई मैसेज करे। मैं उस लड़की से रवाबित बढ़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं उससे उसके बूढ़े बाप के बारे में पूछूं कि उसका बाप कैसा इंसान था और वो लड़की मोहल्ले वालों से यूँ छुप कर क्यों रह रही थी। इतना तो मैं जान चुका था कि उसे लोगों से कोई खौफ नहीं था, बस वो एहतियात बरत रही थी क्योंकि उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल था और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे लोगों से मेल जोल की कोई आदत ना हो। कुछ दिन मेरे इसी इंतज़ार में गुजर गए, मगर उस लड़की ने मुझे कोई मैसेज या फ़ोन नहीं किया था। मेरी उम्मीद ख़त्म होने लगी थी। मैंने खुद को कोसा क्योंकि मैं उस लड़की का नंबर लेना भूल गया था। अगर मैं उसका नंबर लेता तो खुद राब्ता कर लेता। मैं उस लड़की के घर के दरवाजे को देखता रहता, मगर उसका दरवाज़ा बंद होता था। दरवाज़ा खटखटाकर उस लड़की की तवज्जो करने की हरकत करके मैं मोहल्ले वालों की नज़रों में मशकूक नहीं होना चाहता था। मेरी शराफत और तमीज़ की गवाही पूरा मोहल्ला देता था। कुछ रोज़ के बाद जब मैं बिल्कुल उस लड़की से बात की उम्मीद खो चुका था, तब एक रोज़ मुझे मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं मैसेज पढ़कर खुश हो गया। शायद उस लड़की को फिर से किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मगर मैं इस बार हर हाल में बात करने का सोच चुका था। मैं जल्दी से तैयारी की और उस लड़की के घर पहुंच गया। मोहल्ले वालों की गैर मौजूदगी पर मौका देखकर मैंने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया, जैसे वो मेरी ही मुंतज़िर थी। दरवाज़ा खुलने पर फ़ौरन अंदर गया और उस लड़की से पूछा कि क्या परेशानी है। वो लड़की बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवा चाहिए, क्या तुम मुझे दवा लाकर दे सकते हो। मैंने सर हिलाया और उस लड़की से कहा कि वो मुझे दवा का नाम बताए, मैं उसे भी ला दूंगा। वो लड़की कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके हाथ में एक पर्ची थी। मैंने उससे वो पर्ची ले ली, मगर मैं घर से निकलने लगा तो बाहर देखा कि कुछ मर्द मौजूद थे। मैं घबराकर दरवाजे के अंदर होकर रुक गया। उस लड़की ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा तो मैंने परेशानी से कहा कि गली में कुछ मर्द मौजूद हैं
اور اگر انہوں نے مجھے تمہارے ہاتھ سے نکلتے دیکھ لیا تو وہ مجھے غلط سمجھیں گے اور تمہارے کردار پر بھی باتیں بنیں گی، جبکہ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے پریشانی سے کہا کہ فکر مت کرو، مجھے تم پر یقین ہے، تم اندر آ کر بیٹھ جاؤ، گلی خالی ہونے پر یہاں سے چلے جانا۔ لڑکی کی بات پر مجھے اچانک سے خیال آیا کہ شاید مجھے قسمت نے موقع دیا ہے کہ میں اس لڑکی سے اس کے باپ کے بارے میں سوال کر سکوں۔ میں اندر جا کر بیٹھا تو خوش قسمتی سے وہ لڑکی بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے لڑکی سے کہا اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر وہ لڑکی بولی کہ تم مجھ سے جو چاہو پوچھ سکتے ہو، تم میرے محسن ہو، میں اس محلے کے لوگوں سے واقف نہیں ہوں۔ میں پریشان تھی کہ میں کس سے مدد لوں۔ بھوک برداشت نہ ہونے پر میں مجبوراً گھر سے باہر جھانک رہی تھی۔ تم نہ ملتے تو کسی سے بھی مدد مانگ لیتی، مگر مجھے کسی کا کوئی یقین نہیں تھا کہ کوئی تمہاری طرح ایسے شرافت کا مظاہرہ کرتا یا نہیں۔ اس لڑکی کے مشکور لہجے پر میری ہمت بڑھی اور میں نے اسے بوڑھے کی قبر کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ سب سن کر بے ساختہ اپنے باپ کو یاد کر کے رو پڑی اور کرید کر مجھ سے اپنے باپ کی قبر کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ تو میں نے تفصیلات بتا کر اسے پوچھا کہ آخر اس کا باپ ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کی قبر۔ میرا سوال پورا ہونے سے پہلے وہ بول پڑی کہ میں تمہیں سب بتا دوں گی اگر تم وعدہ کرو کہ یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ وہ بولی کہ میں جانتی ہوں سچ سن کر تم مجھ سے بھی دور بھاگو گے اور خوف کھاؤ گے، مگر میں آج سب بتا کر تمہارا تجسس ختم کر دوں گی۔ اس لڑکی کی اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ بہت عام سی اور میری نظر میں نہایت سادہ سی لڑکی تھی جس کا حسین چہرہ قدرے مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے اس سے خوف کھانے کی کوئی وجہ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے کھل کر اپنے باپ کے بارے میں بتائے۔ میری بات پر وہ لڑکی بولی کہ میرا باپ بظاہر لوگوں میں ایک الگ انسان تھا، مگر اس کی شخصیت میرے لیے بالکل الگ تھی۔ میں بچی تھی تو اپنے باپ کو کبھی سمجھ نہیں پائی، مگر جب میں کالج میں گئی تو میری طبیعت گری سی رہنے لگی۔ میں ایک روز اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میرے باپ نے میرا علاج کروایا اور اس کے بعد اچانک میرے باپ کا میرے لیے رویہ یکسر بدلنے لگا۔ مجھے اپنے باپ کی پابندیاں زہر لگتی تھیں۔ اس بات پر میں نے کئی مرتبہ اپنے باپ سے جھگڑا بھی کیا کہ وہ مجھے جوان ہوتے ہی لوگوں سے الگ تھلگ کرتا چلا گیا تھا۔ میرا کالج جانا بھی اچانک بند کر دیا، مگر کچھ وقت مزید گزرا تو مجھے آہستہ آہستہ اپنے باپ کی سمجھ آنے لگی۔ میرا باپ سارا دن مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ میرا لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دیا اور میری وجہ سے میرے باپ نے بھی اپنے دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ وہ بولی کہ روزانہ رات کو میرا باپ مجھے ایک نیند کی گولی دیتا اور صبح اٹھتی تو میرے ساتھ دودھ، فروٹ اور بہترین کھانا پڑا ہوتا تھا۔ میرا باپ مجھے تاکید کرتا تھا کہ سب سے پہلے یہ چیزیں کھاؤ تاکہ تمہیں طاقت ملے۔ مجھے بھی روزانہ کمزوری سی محسوس ہوتی تھی۔ میں وہ صحت مند غذا کھا کر تازہ دم ہو جاتی تھی۔ میں نے حیرت سے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا کہ وہ غذا کس لیے دی جاتی تھی تمہیں، اور تمہیں کمزوری محسوس ہوتی تھی؟ مجھے یہ سب الجھا رہا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرے سوال پر وہ جیسے نیند سے جاگی تھی، چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر یکدم گھبرا کر نظریں چراتے ہوئے بولی کہ دیکھو شاید اب گلی خالی ہو چکی ہو تو مجھے یہ دوا لا دو۔ وہ لڑکی شاید مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں جو اپنی الجھن سلجھانے آیا تھا مزید الجھ کر رہ گیا۔ گلی میں تب واقعی کوئی نہ تھا۔ گھر سے نکل کر میں نے قریبی میڈیکل سٹور پر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا وہ دوا کوئی معمولی بخار کی دوا ہوگی، اس لیے پیسوں کی فکر نہیں کی، مگر میڈیکل سٹور والا دوا کا نام پڑھ کر ٹھٹک گیا اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ میرا پرانا دوست تھا، اس لیے اسے میری فکر ہونے لگی اور وہ بولا کہ یہ دوا تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس لڑکی کی گھبراہٹ پر میں چونک گیا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، بس یہ دوا کسی دوست کے لیے خرید رہا ہوں۔ تب وہ بولا کہ ایسے دوستوں سے پرہیز کرو اور اسے ملنا بند کر دو۔ میں اس لڑکے کی بات پر حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ یہ دوا کس مرض کی ہے۔ میرے سوال پر اس لڑکے نے جواب مجھے دیا۔ وہ میری احسان خطا کر گیا۔ اس دوا کی قیمت بھی زیادہ تھی۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ کیا تم نے شاید غلط پرچی پڑھ لی ہے؟ میں نے اسے کہا غور سے دیکھو، میں نے تمہیں پرچی دی تھی۔ وہ لڑکا سنجیدگی سے بولا تھا کہ اس پرچی پر یہی دوا لکھی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید وہ دوا اس لڑکی نے اپنے لیے نہیں منگوائی ہوگی، شاید اس نے بھول کر اس بوڑھے کی دوا کی پرچی مجھے پکڑا دی تھی۔ میں گمسم سا دوا لے کر پریشان سا اس لڑکی کے گھر پہنچا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ اسے دوا دیتے ہوئے میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ تمہاری اپنی دوا ہے یا پھر تم نے غلطی سے اپنے بوڑھے باپ کی دوا والی پرچی دے دی ہے؟ میرے سوال پر وہ لڑکی اطمینان سے بولی کہ یہ میری دوا ہے جو کہ ختم ہو چکی تھی اور یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے شکریہ کے طور پر پہلی بار مجھ سے کہا کہ باہر بہت گرمی ہے مگر میں پھر بھی تمہیں پانی نہیں پلا سکتی۔ اس نے مجھ سے معذرت کی مگر اس لڑکی کا محتاط انداز مجھے بالکل حیران نہیں کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا وہ لوگوں سے کیوں الگ ہوئی تھی اور کیوں وہ بوڑھا اسے سب سے الگ رکھتا تھا، کیونکہ اسے جو بیماری تھی وہ اسے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔
میں نے اس لڑکی کو نرمی سے کہا کہ میں گھر جا کر پانی پی لوں گا، تم پریشان مت ہو، دوبارہ بھی کبھی میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ نہ جانے کہ مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ میری بات پر وہ لڑکی رو پڑی اور بولی کہ میں احتیاط کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ وہ اچانک بولی کہ میرا باپ بھی میری وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں اس کی بات پر ٹھٹک گیا۔ تب اس لڑکی نے کہا کہ مجھے بہت پہلے ایڈز ہو گیا تھا، اور کیونکہ مجھے یہ بیماری کسی دوسرے سے نہیں لگی تھی بلکہ قدرتی طور پر مجھے ایڈز ہوا تھا، اس لیے میں دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہوں، مگر میری لاکھ احتیاط کے باوجود میرے باپ کو میری وجہ سے ایڈز کی بیماری لگ گئی تھی، اس لیے وہ مر گیا۔ وہ رو رہی تھی کہ یہی وجہ ہے، میرا باپ مجھے سب سے الگ رکھتا تھا، مجھے خود دوا دے کر سلاتا تھا اور اچھی خوراک دیتا تھا۔ سب لوگ اسے برا سمجھتے تھے مگر وہ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ایسا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ نمازی اور تہجد گزار انسان تھا، مگر بیٹی کی خاطر اس نے مسجد جانا چھوڑ دیا، دوست احباب چھوڑ دیے، بیٹی کو لے کر نئی محلے میں آ گیا۔ اسے یہاں سب برا بھلا کہتے تھے مگر اس نے سب کو بچانے کے لیے خاموشی سے ہر بات برداشت کی۔ وہ نیک انسان تھا، شاید اسی لیے اس کے مرنے پر اللہ نے ہم سب کو اس کے جنازے کا اہتمام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کو غسل دیتے وقت بھی سب حیران تھے کہ اس جیسا بد مزاج برا مر کر بھی نرم تھا اور اس کی رنگت بہت شفاف چمک رہی تھی۔ گورکر نے سب کو ہوش میں آتے ہی بتایا تھا کہ وہ قبر کھود رہا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے قبر وسیع ہوتی جا رہی ہے، جیسے اس کے ساتھ کوئی جن موجود ہو جو کھدائی کر رہے ہوں۔ وہ گھبرا کر باہر نکلا اور قبر کو دیکھا تو اس کی چیخ نکلی، کیونکہ وہ قبر بہت کشادہ اور بڑی بن چکی تھی، جبکہ اس نے ابھی پوری طرح سے کھدائی بھی نہیں کی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے بے ہوش ہو گیا اور میں بھی وہ کشادہ قبر دیکھ کر حیران ہوا۔ میں اس لڑکی کے گھر چلا آیا مگر میرا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ معصوم اور پیاری سی لڑکی اتنی بڑی بیماری کا شکار تھی کہ لوگوں سے مل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کی ذمہ داری ہمیشہ نبھاؤں گا، مگر مجھے اس کی مہلت نہیں ملی، اور اسی ماں کے اختتام پر وہ لڑکی بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ محلے والے اس کی اچانک موت پر بہت دکھی ہوئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا اس لڑکی کو کیا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کا راز رکھ گیا اور کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ اسے کیا بیماری تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بیماری کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ضروری نہیں ایڈز صرف ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہو۔ میں آج بھی اس بوڑھے اور اس کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، دو خاموش کردار جو ہمارے محلے میں آ کر رہے اور ہمارے سامنے ہی آخری سفر میں روانہ ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان کا کوئی خاندان بھی تھا یا نہیں۔ دوستو، ایسی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔